السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو مولانا منصور صاحب کی گفتگو سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا منصور صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ذرا آپ حضرات باغور ملاحظہ فرمائیں، اور آپ حضرات بھی رد بد مذہبیت کریں، رد دیوبندیت، رد وہابیت کریں، جس طرح سے بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو۔ بد عقیدیت کو پھیلنے سے بچائیں، اس کی بیماری بہت بری ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کے کوئی سامان سڑ جاتا ہے اور اچھے سامان کو اگر اس سے نہ بچایا جائے تو وہ اچھا سامان بھی سڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں ان بد عقیدہ مسلمانوں سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو ہلو جی، کون صاحب؟ یہ حسن ہے۔ ہاں، نور حسن بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ کون ہیں؟ میں حافظ منصور بول رہا ہوں۔ حافظ منصور صاحب سنی حنفی بریلوی؟ آپ کی جماعت سے ہیں؟ بریلوی نا؟ آپ تو بتائیے کہ جماعت سے ہیں؟ میں سنی حنفی بریلوی، مسلک اعلی حضرت۔ جو مسئلہ کے اعلی حضرت کو نہ مانے وہ مسلمان تھوڑے ہیں۔ ہاں، اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ جو مسلک اعلی حضرت سے کپٹ رکھتا ہے، جلتا ہے، تو سمجھ لو جی۔ میدان محشر میں بھی جلے گا انشاءاللہ۔ قبر میں تو سختی ہوگی اور آخرت کا عذاب اس کے لیے طے ہے۔ اس لیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے حضرت۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ کچھ نہیں، گھر پہ ہوں حضرت۔ گھر سے ہیں؟ جی ابھی فرصت میں ہے کیا؟ ہاں، فرمائیں۔ سننے میں آتا کہ اب کچھ دن دیوبندیت میں بھی رہ چکے ہیں؟ جی ہاں ہاں۔ جی، تو آپ کو سے کیا گھرنا میرا جو کیا سنیت میں آ گئے؟ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، دشمنان رسول ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر کے بزرگوں کی دل کھول کے تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی دل کھول کے توہین کرتے ہیں جتنی ان سے ہو سکتی ہے۔ اچھا اچھا۔ جی، آپ یہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ ڈسٹرکٹ رامپور، یو پی، اتر پردیش۔ اچھا اچھا۔ میں آپ کا جو ہے نا، جی میں آڈیو بار بار سنتا تھا، موٹا موٹی 2 مہینہ سے میں سن رہا ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی جی، میں سوچنے میں سمجھنے میں یہ ہو گیا، حیرت ہو گیا۔ جی چلو ہم لوگ مدرسہ میں 10 سال 12 سال کی زندگی پڑھائی کیے ہیں، جی اور کوئی وہابی اہل حدیث غیر مقلد ہم لوگ سے آگے سوال کرتا تو ہم لوگ کتاب کو ڈھونڈ کر کے نکالتے، اس لوگ کو جواب دیتے ہیں، جی اور آپ تو فون ہی پر ٹوٹ کے اس کو حل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو الجھاتے ہیں کہ سلا ہم لوگ کا دماغ بھی چکرا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا بس فضل و کرم ہے، احسان ہے، اور اس کے نیک بندوں کی نظر کرم ہے کہ اللہ کے کسی بندے کی نظر کرم پڑی اور راہ راست پر جو ہے آ گئے۔ اچھا، ورنہ میں بھی کبھی جو ہے اس وقت بریلویوں کو دیکھ کے اپنے دل میں نا وہ کرتا تھا، مطلب ایک الرجی جو ہوتی ہے، اچھا نفرت جو جاگتی ہے، نفرت کہ ارے یہ بریلوی جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ سالہ دیوبندر جا رہا ہے۔ دیو کے بندر۔ پہلے میں بریلویوں کو دیکھ کے ہوتا تھا کہ ارے یار یہ بریلوی جا رہا ہے۔ اچھا اچھا۔ ہم جو ہے نا اس آپ کی اس آڈیو کو سن کر کے جو ہے جی دیکھتے کہ آپ تو یہاں تک بتایا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، جی ہے نا؟ جی
हम लोग थोड़ा इतना दिन मदरसा में हाफिज का कारी का आलिम का पढ़ाई किए हैं जी लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इस तरह से जवाब देते हैं लेकिन किताबों को खोल करके बयान करते थे। जी लेकिन आप तो अपने मुँह से इस तरह करके आप बयान करते हैं बोलते हैं उलझा देते हैं कि बस गिलास में पानी जैसे भरेंगे तो वो भर करके नीचे ही गिर जाएगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेगा। जी मैं इनको मक्कारियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और इनके घर के जो हवाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो इन्हीं के घर से मैं जवाब देता हूँ क्योंकि ये न कुरान को मानते हैं न हदीस को मानते हैं। वो तो यहाँ तक है ना, अगर कोई कुरान और हदीस से बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कुरान और हदीस से भी बात करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि ये कुरान और हदीस को मानेगा ही नहीं। अगर कुरान और हदीस को मानता होता तो फिर अल्लाह के नबी के जो कमाल हैं उन्हें इनकार क्यों करता। वो लोग तो जो है ना जी अल्लाह के नबी के कमाल को क्या कि खुद परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को नहीं मानते हैं। जी क्योंकि हम लोगों का अकीदा क्या है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब दिया गया है। बेशक। और उन लोगों का अकीदा क्या है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म गैब नहीं है। माज़अल्लाह, हाँ उनका कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी हर वक्त इल्म गैब माज़अल्लाह नहीं रहता, बल्कि उसको भी कभी कभी इल्म गैब दरियाफ्त करने की जरूरत माज़अल्लाह पेश आती है और वो जब चाहता है तो इल्म गैब हासिल कर लेता है, मालूम कर लेता है माज़अल्लाह। वो तो तक़वतुल ईमान में इस्माइल दहली पे लिखा ही है ना। जी लेकिन अशरफ अली थानवी जो कुरान में लिखा है, आपने फारूक खान रज़वी का वीडियो शायद नहीं सुना होगा। ऐसा मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उलमा की तकरीरें सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ उसको मैं जब सुना उसको कुरान में मिलाया जी ऐसे तो इत्तेफाक से हमारे ननिहाल सब जो है ना जी ऐसे अहले हदीस में से हैं। पहले अच्छा। के बुजुर्ग लोग क्या करते थे उससे पता नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह के करम में क्या भी एक घर में 4 हाफिज कुरान हूँ। माशाअल्लाह। 4 भाई हूँ, चारों का चारों हाफिज आलिम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म का पहाड़ बना दे, इल्म की चट्टान बना दे और आपको मुनाज़िर अहले सुन्नत बना दे अल्लाह ताला। एक दिन का मामला क्या हुआ, क्या से कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने वो भी जाता नहीं बल्कि बहुत मजबूर होकर के मुझे जाना पड़ा था। अच्छा। ननिहाल में किसी का शादी था। अच्छा। मोटा मोटी 7-8 साल के बाद में गया। अच्छा। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि बदअकीदों से बात करना, एक जाहिल इंसान से बात करना बात बराबर है। जी। तो हमारे वालिद साहब लोग को लोग इतना तरह से गिरा रहा था गुमराहियत के। जी। तो मैं एक ही सवाल उससे किया था। जी। क्या आप लोगों ने सुना होगा कि अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद किसी भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। जी। लेकिन आप लोगों ने कभी भी सुन्नी सही अकीदा चाहे आलिम हो या जाहिल हो किसी को भी आपने देवबंदियों के पीछे, अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ते हुए देखा तो नहीं देखा है। जी। क्यों? इसका मतलब क्या हक तो कौन है? अहले सुन्नत वल जमात है। जी। यहाँ तक से बात हुई, उसके बाद तो फिर कहने लगे कि मैं कहा कि पूरे कुरान में कितनी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। जी। उससे इस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं, लेकिन मुझे ही देना पड़ गया। जी। मैंने कहा 700 मकाम पे 600 मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नमाज कायम करो। जी। और एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज पढ़ने से रोका है। जी। वो कौन सी मकाम है? तो उसने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा कुरान करीम तर्जुमा अशरफ अली थानवी से मैं साबित करूंगा। तो मैंने अशरफ अली थानवी के कुरान से कहा किस जगह पे है, तो पारा 4 के अंदर पूरा आले इमरान के अंदर में आया है, हम हसीब तो मानता तो खुल जन्नत था। तो इस आयत की तफसीर को जब देखा ताकि सही बात है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा। जी। पारा 5 के अंदर में आता है, सूरा निसा में है।
اس تصویر کو جب دیکھا تو کہا کہ صحیح حقیقت میں آ گیا ہے، تاکہ اس آیت کو مانو گے کہ 700 آیت کو مانو گے، جی مطلب سبھی آیتوں کو مانیں گے، سبھی آیتوں کو مانیں گے ہم۔ جی مطلب آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا مشابہات کو عقیدہ بناتے ہیں، جو مشابہات میں رہتے اس کو عقیدہ نہیں بناتے ہیں۔ جی چلو ایسا ہوتا ہے، بولے جی ہاں اب انما انا بشر مثلکم یہاں کو پکڑ لیتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی انما انا بشر مثلکم سے کیا مراد ملتی کہ اللہ کے رسول نے جب 6 مہینہ سال بھر روزہ رکھا کرتے تو اللہ کے رسول سے صحابہ رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ جس طرح روزہ رکھتے ہیں جی میں بھی چاہوں کہ آپ کی طرح روزہ رکھیں۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایکم مثلی، جی تم میں سے کون ہو جو ہماری طرح مثل ہو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور یہاں پر کل مراد لیا گیا کائنات کا پیدا کرنے والا۔ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت ہے۔ کیا خواجہ غریب نواز کسی کو پیدا کیا ہے؟ غوث اعظم نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ تو نہیں۔ ارے جب کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو اس کو کیسے ہم رب مان لیں؟ جی جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ جبکہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک مالک مختار اللہ رب العزت کی ذات ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا۔ بے شک تو اس کائنات میں اللہ نے اپنے نبی پاک سے کہا کہ کل اے میرے محبوب آپ میری طرف توجہ فرما دو۔ جی تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن جی اللہ رب العزت نے اپنے نور کی شکل میں مجھے پیدا کیا، لیکن بشریت میں میں آپ کی جیسا بشر ہوں۔ تو میں تو اللہ کے رسول کو بشریت جی میں ہاں بھی ہم سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ ہمارے جسم پر روز مچھر بیٹھتا ہے، مکھی بیٹھتی ہے، کاٹتی ہے، ڈنک لگاتی ہے، مگر میرے جی آقا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ تو کبھی کسی مچھر نے کاٹا، نہ مکھی بیٹھی، جی اور میرے آقا کے جسم مبارک سے ایسی نرالی خوشبو، ایسی نرالی مہک، ایسا عطر کی خوشبو کہ وہ بٹتی تھی، وہ خوشبو، وہ جو میرے آقا کا پسینہ تھا نا وہ بٹتا تھا خوشبو کے لیے۔ جی جی ہاں بہرحال ہم جی لیکن آپ کا تو آڈیو سن کر کے آ گیا تھا، سمجھے نا۔ اچھا تو حضرت آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ میں رہنے والا صاحب گنج جھارکھنڈ کا نام سنا ہوگا۔ اچھا ہاں صاحب گنج جھارکھنڈ، ہاں نام سنا ہے۔ آپ تعریف کس سے ہیں حضرت؟ میں سید حضور نجیب حیدر علی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العلی النورانی مہرہ شریف۔ اچھا جی میں بھی ڈاکٹر جلال الدین اسد کا نام سنا ہوگا، اشرف الاولیاء کی چھوٹا شریف۔ جی جی سنا ہے۔ اسی کے مدرسے سے ہماری پوری فراغت ہوئی، حافظ قاری عالم تک کی فراغت ہوئی، اسی سے میں مرید بھی ہوا ہوں۔ کھنڈاوا شریف میں پڑھتا ہوں، ان کا مدرسہ ہے تو بنگال میں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ ابھی ہمارے گھر میں ہم سے علاوہ 3 اور بھی حافظ ہیں ماشاء اللہ۔ اس کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ عالم تک کا پڑھائی کرا دوں۔ ابھی تو میں فی الحال جی ابھی امامت میں ہوں۔ اچھا اور کیا کہتے ہیں کہ جو میں بھی ایسے ہی جو ہے نا، بس ایک چیز کی آپ کے لیے میں کوشش کروں گا آپ کے لیے جی جی کہ آپ جب بچوں کو پڑھائیں جی یا امامت بھی کریں تو عقائد پر ضرور غور دیں۔ بالکل ہاں کیونکہ اس دور میں بڑے جو ہے فرقے نئے نئے نکل کے آ رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی تو فی الحال ایک فرقہ اور بھی پیدا لے لیا ہے۔ کون سا؟ امام شکیل نام کا کچھ فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو تو زندہ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا اس کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ایک نبی اور آنے والا ہے
معاذ اللہ رب العالمین. وہ تو آئیں گے ہی لیکن پھر بھی وہ اس نبی کی امت ہی میں ہوں گے, لیکن ان لوگوں کا کہنا کہ نہیں وہ آخری نبی بن کر آئیں گے. تو یہ کہاں کا ہے؟ یہ پتہ نہیں, لیکن اس کا پوسٹر ابھی جو ہے جگہ جگہ پہ لگایا جا رہا ہے, اس اچھا کو پابندی کیا جائے گا. ابھی تو فی الحال ہو رہا ہے, ہفتہ بھی میرے پاس میں کچھ آدمی ملاقات کے لیے آئے تھے, تو اچھا وہی مجھ سے پرچی بھی دیا تھا, اردو میں بھی ہے کچھ ہندی میں بھی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس پرچی کو میں آپ کے واٹس ایپ میں کر سکتا ہوں, آپ بھی تھوڑا کو پڑھ سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں. جی 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 بالکل. آپ کا یہ واٹس ایپ نمبر ہے نا؟ ہاں یہ واٹس ایپ نمبر ہے. جی اور میں بھی جو ہوں نا جی اس طرح سے ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان لوگ کو سچ میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے تو 2 سال اہل حدیث مدرسوں میں پڑھ چکا ہوں. اچھا اور پڑھنے کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ میں کبھی کسی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھا. اچھا اچھا کیونکہ میں جب حافظ القاری کی پڑھائی کر چکا تھا ہاں اور تعلیمت میں جب جا رہا تھا میں تو تھوڑا بہت پڑھا 2-4 جماعت تک. اس کے بعد پھر جو تو 4 جماعت پڑھنے کے بعد اہل حدیث مدرسہ میں گھسا. تو ان لوگوں میں تو مولویت کی پڑھائی نہیں ہے ٹھیک. نہیں پڑھائی تو صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا میں اس لیے گیا تھا نا ہاں کہ ان لوگوں کے عقیدوں کو میں سنبھالوں گا. اچھا 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 جی کیا عقیدہ, تو ان لوگوں کا عقیدہ میں جا کے میں خیال کر کے دیکھا تو سب سے پہلے تو میں تقویۃ الایمان کو اٹھایا, جی. بحث زیور کو اٹھایا, البراہین القاطعہ کو اٹھایا. تو آپ اہل حدیثوں میں گئے تھے یا دیوبندیوں میں گئے تھے؟ دیوبندیوں کے اندر میں گیا تھا میں. ہاں ہاں تو وہ دیوبندی الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں. ہاں وہ دونوں الگ الگ ہیں. ہاں تو میں اس کتابوں کو پڑھا اور دیکھیے کہ اتنا تیزی میں اس کتابوں کا مطالعہ کیا نا جی کسی انسان کو بھی سمجھ میں بھی نہیں. اور اسی کے پیچھے بیچ میں قرآن کی تفسیر کو میں دیکھنا شروع کیا تھا. ماشاء تو اللہ. پارہ 4 کے اندر سورہ آل عمران میں آیا ہے. جی جیسے بولے تھانوی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں محتے میں تو منتظر الجنت ولما یعلم اللہ عالم الصابرین. اس آیت میں لکھا کہ ہاں کیا تم اس گمان میں ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے تو اس کو ہر وقت علم غیب ذاتی رہتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تم میں سے جو جہاد کیا اللہ کی راہ میں اس کو اللہ رب العزت ابھی تک دیکھا نہیں ہے. معاذ اللہ. تو وہاں علم غیب کا تو معلوم, علم غیب کا تو لفظ نہیں ہے شاید وہاں, یا ہے؟ ابھی تک اللہ رب العزت نے اس کو دیکھا نہیں. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں, جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے ہیں, اللہ رب العزت کی نگاہ سے کون سی چیز گزری ہے؟ جی 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 ہاں یہ تو ہے. مگر علم غیب کا جو یہ لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت علم غیب, کیا آپ اس گمان میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت علم غیب رہتا ہے, کیا ایسا یہ لفظ لکھا ہے وہاں؟ میں علم غیب کا اس میں لفظ نہیں لکھا ہے. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے بھی ذات میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک انہیں دیکھا ہی نہیں. اس آیت سے تفسیر سے یہی نا مراد ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی علم غیب نہیں ہے. اور فاروق رضوی جو ہے اس آیت کے تفسیر میں جو ہے پورے ورلڈ کو جو اس میں ریکارڈ کر دیا کہ اس میں اللہ رب العزت کو بھی عالم غیب نہیں مانتے. جی اس کی وجہ سے مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بھی مولوی نصیر نظر سے بھی مناظرہ کیا ہے. 6 گھنٹے کا, کہیں 7 گھنٹے کا ہے. لیکن اس کے بیچوں بیچ دیکھتے دیکھتے آپ کا بھی مولانا نظر محمد ہے, وہ مولانا نظر محمد ہے, اس کو بھی جھاڑ چکا ہوں میں. کوئی دنیا دیوبندیت میں کوئی ایسا ملا نہیں ہے جو مجھ سے بات کر سکے الحمدللہ. میں آپ کا تو سمجھانے کا آپ کا سوال کرنے کا جواب دینے کی تو ایریا ہی الگ ہے. تو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اس سے دونوں زیادہ آپ کو دیکھتے کہ اس کو باطل کو پھنسا لیتے ہیں تو تمغے سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں. لائٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ بار بار آپ فون بھی کر کال بھی آپ کا اٹھاتے ہیں پھر کام آپ سے
ہے نا. جی. تو آپ کتنا دن اس کے اندر میں رہے تھے؟ 10-11 سال میں ان لوگوں میں پڑھا تھا. اچھا. اور ہاں طبیعت خراب ہو گئی تھی میری, تو پھر بھی میں 4-5 سال انہی لوگوں میں رہا, 4-5 سال سے زیادہ, یعنی کل ملا کے 15 سال سے زیادہ میری عمر اس میں کٹی ہے. اچھا. جی. پھر ادھر آنے کا ادھر میں آیا, یہی لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے, مجھے بہت ہی بات پسند نہیں تھی. اچھا. ہاں, تو میں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہم دیوبندیوں کو, یعنی میں ابھی اب اپنے آپ کو اس ٹائم وہی سمجھتا تھا, اچھا. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اگر کچھ علم والے ہیں تو یہ دیوبندی ہیں, اور یہ تو کوئی گستاخی کرتے ہی نہیں, ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. اچھا. اور جو یہ باتیں بریلوی بتاتے ہیں ہم نے آج تک نہیں سنی. جس طرح کے آج کے لوگ ہم سے کہتے ہیں وہی ہم کہہ رہے تھے. اچھا. ہاں, میں نے کہا تحقیق کی جائے, یہ بریلوی لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں, صحیح کہتے ہیں. اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو پھر نکلا جائے, اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بریلویوں کا منہ بند کیا جائے. کیوں ایسا جھوٹ بولتے ہیں بریلوی؟ صحیح بات ہے. ہاں, تو بس اسی چیز کو لے کے میں نے کتابیں خریدی, بڑی مشکل میں کتابیں ملی. اچھا. بڑی محنت کرنی پڑی مجھے, بڑی جد و جہد کرنی پڑی ہے, رات و دن ایک کرنا پڑا ہے. بہرحال بہت کچھ محنتیں کی ہیں. اچھا. ہاں, تو ان سب کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم احسان ہے کہ ایک ہی بار میں سارا کچھ سمجھ میں آتا رہا. اچھا. جی. چلو, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, رسول اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ آپ صحیح راستہ پہ چلے آئے. بے شک بے شک. گمراہیت کے اندر میں کتنے لوگوں نے گمراہ بنا دیا ہے, اور ابھی تک وہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا. جی حضرت. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل حضرت, انشاءاللہ. ٹھیک, خدا حافظ. خدا حافظ.